السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، بیٹا میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ کل کا لیسن آپ نے اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا، ہیڈنگ بنائی ہوگی بک کے اوپر۔ جی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا لیسن ہم نے سٹارٹ کیا تھا، یہاں تک پڑھ لیا تھا، یہاں سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اس کا۔ تو آج کی ہیڈنگ ہے نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر انہیں امان ہی میں ملی اور وہ اسے سن کر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ یہاں آئے ہوئے ابھی ان کو کچھ عرصہ ہی نہیں ہوا تھا کہ فلسطین کی طرف روانگی، حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں فوج کی کمان دے کر فلسطین بھیج دیا۔ نمایاں کارنامے، اس کارروائی میں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس طرح دریائے اردن کے مغربی علاقے کی فتح میں ان کا نمایاں کردار تھا۔ آپ جنگ اجنادین، یرموک اور فتح و دمشق میں شریک ہوئے۔ اصل کارنامہ، مگر ان کا اصل کارنامہ فتح مصر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تشریف لائے تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے تنہائی میں ملاقات کی اور کہا کہ انہیں مصر پر حملہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دے دی۔ یمن کے 4000 مجاہدوں کو، جن کا تعلق ایک ہی قبیلے سے تھا، ان کی کمان میں دے دیا۔ انہوں نے اسی وقت مجاہدین کو نکلنے کا حکم دیا۔ فتوحات، انہوں نے مصر کی سرحد میں داخل ہو کے سب سے پہلے عریش، اس کے بعد فرسا اور بلبس وغیرہ کے شہر فتح کیے۔ پھر مصر کے رومی سپہ سالار تھیودور سے سخت مقابلہ ہوا، جس میں بہت سے رومی مارے گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ 20 ہجری میں بابل شہر فتح کیا اور 21 ہجری میں خون ریز جنگ کے بعد اسکندریہ ان کے زیر اقتدار آ گیا۔ عدل و انصاف، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کا محکمہ قائم کیا، ٹیکس کے قواعد و ضوابط مقرر کیے اور فسطاط شہر کی بنیاد رکھی، جس کا نام 4 صدی ہجری میں قاہرہ پڑ گیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال کے مختصر عرصے میں مصر جیسا بڑا ملک فتح کر کے اپنی شجاعت و دلیری اور جنگی قیادت کا لوہا منوایا۔ حسن سلوک سے متاثر، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کے مصریوں کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا اور صاف۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجے کے منتظم تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ بڑے متقی و پرہیزگار انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش گفتار، قادر کلام، خطیب و سیاست دان سپہ سالار تھے۔ ادب و شاعری سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص رغبت تھی۔ مشہور قول، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے مشہور اقوال میں سے ایک قول ہے کہ 1000 لائق آدمیوں کی موت سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا ایک نالائق آدمی کے صاحب اختیار ہو جانے سے پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عسکری مہمات میں عمر بن عاص پر اعتماد فرماتے، ان کی قدر کیا کرتے اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ مروی حدیث، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 39 حدیث مروی ہیں۔ وفات، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 43 ہجری میں مصر میں وفات پائی۔ یہ تھے حضرت عمر بن عاص، جو بہت ہی جری، بہادر اور وہ جنگجو تھے۔ بہت سی فتوحات ان کو نصیب ہوئی اور بہت سے وہ اعلیٰ کارنامے سر انجام دیے۔ جی، ان کے مشقی سوالات ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کا نام تھا بنو سہم۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن کے ہمراہ اسلام قبول کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا سفارتکاری۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھی فسطاط شہر کی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کی تعداد ہے 39۔ مختصر جواب دیں، حضرت عمر بن عاص نے کب اسلام قبول کیا؟ جی، اس کا جواب ہے یہاں پر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ سے پہلے 8 ہجری میں عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت عمر بن عاص کے باوجداد کا فن کیا تھا؟ اس کا جواب اسی کے اوپر ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی سے سپاہ گیری و شاہ سواری کا فن سیکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے سپاہ گیری و شاہ سواری میرے آباء و اجداد کا فن ہے اور میں اسے انسان کا سب سے بڑا جوہر سمجھتا ہوں۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جی اس کا جواب بھی اسی جو پیراگراف کے اندر ہے۔ ان تینوں کے اسلام لانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف پھینک دیے ہیں۔ جی اس کے بعد سوال نمبر 4، حضرت عمر بن عاص کے دو نمایاں اوصاف بیان کریں۔ یہ اوصاف ہیں: اعلیٰ درجے کے منتظم تھے، بڑے متقی پرہیزگار انسان تھے، خوش گفتار، قاطر الکلام، خطیب، سیاست دان و سپاہ سالار تھے۔ ان میں سے کوئی سے بھی دو آپ لکھ دیں گے تو وہ سوال آپ کا درست سمجھا جائے گا۔ حضرت عمر بن عاص نے کون سے دو شہر فتح کیے؟ انہوں نے یہاں سے اس کا جواب ہے، انہوں نے مصر کے صدر میں داخل ہو کے سب سے پہلے عریش، اس کے بعد فرسا، بلبس وغیرہ کے شہر فتح کیے۔ پھر جو ہے وہ انہوں نے بابل شہر فتح کیا، اسکندریہ ان کے زیر اقتدار آ گیا، پھر فسطاط شہر کی بنیاد رکھی۔ تو یہ سارے فتح مصر کو انہوں نے فتح کیا، فلسطین کو فتح کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ فتوحات میں آتی ہیں، دو شہروں۔ تو دو ان میں سے کوئی سے بھی دو شہر آپ لکھ دیجئے گا۔ تو اس کا لانگ سوال بھی جو ہے وہ مکمل ہے۔ تو شارٹ سوال آپ نے اپنی کاپی پہ خوش خط کر کے لکھنے ہیں اور اس کو سبق کو مکمل اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔